ایک حاجت مند شخص امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے اور نہ ان کی حاجت پر غور فرماتے تھے۔ ایک دن وہ حاجت مند حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے شکایت کی کہ مجھے ایک بڑی ضرورت ہے، مگر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے۔ حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو اور یوں دعا کرو، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے، اور پھر یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت کو یاد کرنا اور شام کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور پھر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے تو دربار آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور لے گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا اور فرمایا، کیسے آئے؟ اس نے اپنی حاجت پیش کی۔ امیر المؤمنین نے فوراً حاجت پوری فرما دی اور فرمایا، اتنی دیر تم نے یہ حاجت ہم سے بیان کیوں نہ کی؟ اور فرمایا، آئندہ جب کبھی کوئی حاجت ہو ہم سے کہہ دیا کرو، ہم پوری کریں گے۔ اب یہ صاحب باہر نکلے اور حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، امیر المؤمنین تو میری طرف توجہ ہی نہ فرماتے تھے، مگر آج تو انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور مجھے خود ہی اندر بلا کر میری حاجت فوراً پوری کر دی۔ ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے تمہارے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں کہا، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی نابینائی کی شکایت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس بالکل بینا ہو کر آئے، گویا کبھی ان کی آنکھوں میں کوئی نقصان ہی نہ تھا۔ حضرات، ہم کو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ صحابہ کرام مشکل اور حاجت کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار فرماتے تھے اور اپنی دعاؤں میں یا محمد کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، اور آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ کا وسیلہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دینوی زندگی میں بھی یا محمد کہتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی یہ نعرہ لگاتے رہے۔ حضرات، چینل کو سبسکرائب